زدني علما. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، یہ مہینہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا تو اللہ کے رسول یہ دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اور یہ دعا ہمیں پڑھنا بھی چاہیے بھائی. اگر نہ پڑھی ہو رجب، چونکہ آج 21واں چاند ہو چکا ہے، نہ پڑھی ہو کوئی حرج نہیں، ابھی پڑھ لے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ ہمارے رجب و شعبان میں تو برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اس لیے کہ رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے. اس کی طلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے کی ابتدا سے ہی کرتے تھے. حدیث پاک میں جیسا کہ آتا ہے، شروع سال سے رمضان کے لیے جنت کو سواری جاتی ہے. آپ نے فضائل رمضان میں سنا ہوگا، اس کے جو فضائل ہیں رمضان کے بڑے فضائل ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں ہمیں بھی تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ یہ دعا فرمائیں اور آپ لوگ بھی پڑھ لیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر پہلے زمانے میں ہمارے یہاں بوڑھی عورتیں اور بہت سے ہمارے بچپن میں ہم سنتے تھے کہ وہ رجب کے مہینے کے روزے رکھتے تھے. رجب کے مہینے میں ہمارے یہاں ایک بوڑھی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت فرمائے، مجھے یاد ہے کہ 3 مہینے کے روزہ رکھتی تھی، رجب، شعبان اور رمضان کے. اللہ تعالیٰ ان کے قبول فرمائے. لیکن یہ اتنا ذوق و شوق تھا. اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ آدمی اتنے روزے رکھے کہ جتنی آدمی کے اندر سکت ہے، صلاحیت اس کو برداشت کرنے کی، ورنہ رمضان کے روزے رکھنا ہمارے اوپر فرض ہے، اور جو روزے ہیں وہ نفل ہے. بہرحال تو ان مہینے کے اندر عبادت کرنی چاہیے. لیکن اس مہینے کے اندر جیسا کہ زمانے جاہلیت میں قبیلہ مضر اس مہینے کا بڑا احترام کرتے تھے، رجب مضر، تو اس مہینے کے اندر یہ حرمت کا مہینہ کہلاتا تھا. لیکن رجب کے مہینے کے اندر جو ہمارے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، تو اس کے اندر اس کی وضاحت ہے. لیکن بہرحال اس مہینے کے اندر جو یہ بتلایا جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر شب معراج ہوئی، اور شب معراج کیا ہے اس کی حقیقت بھی انشاءاللہ بتلائی جائے گی. شب معراج اور اسراء اس مہینے میں ہوا، اس کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں ہے. اکثر رجحان یہی ہے کہ 27 رجب کو شب معراج ہوئی، لیکن بعض روایات سے ربیع الاول معلوم ہوتا ہے، بعض روایات سے اور مہینے بھی معلوم ہوتے ہیں. اس لیے کوئی قطعی بات نہیں ہے، اور اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے ایسی کہ بھئی 27ویں رات کو عبادت کرے تو اتنا ثواب. جیسے کہ بعض مرتبہ ہمارے موبائلوں کے اندر جب 27 رجب آنے والی ہوتی ہے
تو ایسے میسیج گردش کرتے ہیں کہ اس رات میں اس طرح پڑھیں، اتنی نماز اور اتنی نفل پڑھیں تو اس کا یہ ثواب، اور اس کے بعد والے یعنی 27ویں رجب کے روزے کا یہ ثواب، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر مان لو کہ جیسے اور دنوں میں اور راتوں میں عبادت کرتا تھا، وہ اس رات میں بھی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور دنوں میں روزہ رکھتا تھا، یا مان لو کہ کسی آدمی کی عادت یہ ہے کہ ہر جمعرات کو وہ روزہ رکھتا تھا، اب اس مرتبہ 27 جو رجب آ رہی جمعرات کو آ رہی ہے تو جمعرات کو روزہ رکھتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بھی یہ تھی، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے آپ، اور فرماتے کہ پیر اور جمعرات کو بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جب اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر کوئی آدمی جمعرات کے دن روزہ اپنی عادت کے مطابق رکھتا تھا برابر ہے، لیکن 27ویں رجب سمجھ کر اور شب معراج سمجھ کر اگر روزہ رکھتا ہے تو اسی کوئی اصلیت نہیں ہے، یہ خلاف شریعت۔ تو بہرحال اس مہینے کے اندر معراج، شب معراج کیا ہے، معراج کی اصلیت کیا ہے، تو خیال میں آتا ہے کہ اس کی بھی اصلیت بتلا دی جائے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے معراج اور اسراء معلوم ہو۔ میں نے جو آپ کے سامنے 15ویں پارے کی پہلی آیت پڑھی، سبحان الذی اسریٰ، اس میں اسراء کا بیان ہے۔ اسراء کسے کہتے ہیں؟ مکہ مکرمہ سے لے کر ایک مرتبہ اصل میں ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی جو حضرت علی کی بہن تھی اس کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ ابھی آپ کچھ نیند ابھی آپ پوری آئی نہیں تھی کہ گھر کی چھت پھٹی اور اس میں سے جبرائیل امین نیچے آئے، اور آپ کے ساتھ کچھ فرشتے تھے، اب ان فرشتوں حضرت جبرائیل امین نے آپ کو وہاں سے اٹھایا اور وہاں سے بیت اللہ لے آئے۔ مکہ مکرمہ کا ہی واقعہ ہے۔ کب ہوا؟ تو اس میں اس بات کا علماء کا اتفاق ہے کہ 5 وقت کی نمازیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی، ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے انتقال سے پہلے 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی ہے، پہلے 2 نمازیں فرض تھی، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ 5 نمازیں فرض ہوئی معراج کی رات میں۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 50 سال کی تھی، یعنی نبوت کا 10واں سال تھا، اس کے بعد شب معراج ہوئی ہے۔ تو آپ کو وہاں سے اٹھایا گیا، بیت اللہ لائے گئے، اور وہاں حضرت جبرائیل نے آپ کو لٹایا اور آپ کے سینے کو چاک کیا، چیرا کیا، اور قلب کو نکال کر زمزم سے دھویا، آپ کے قلب کو نکال کر زمزم سے دھویا، اور زمزم سے دھونے کے بعد اس میں علم و حکمت اور اللہ نے جو چاہا وہ بھر دی، اور اس میں رکھ دیا دوبارہ قلب کو، اور اس کے بعد وہ دوبارہ سی لیا، جیسے کہ بچپن میں بھی واقعہ ہوا تھا سینے کو چاک کرنے کا، ایسے اس وقت بھی چاک کیا۔ اس کے بعد آپ کو ایک براق، ایک سواری لے کر آئے تھے جبرائیل امین، وہ اتنا تیز رفتار تھا، جو گدھے سے بڑا تھا، کھچر سے چھوٹا جانور تھا۔ تو روایتوں میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس براق کے اوپر بٹھایا گیا، جیسے بٹھایا گیا تو جانور آپ جانتے ہیں نئے مسافر کو دیکھ کر بدکتا ہے، بھڑکتا ہے، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں، تو بدکنے لگا۔ جبرائیل امین نے کہا سنبھل کے رہ، تیرے اوپر آج تک اس سے بہتر آدمی کوئی سوار نہیں ہوا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے وہ جانور براق پسینے سے کیا شرابور ہو گیا۔ یہ بات سنتے ہی اس کی وہ اتنا تیز رفتار تھا، برق کے معنی بجلی،
اس کو براق کہتے ہیں کہ وہ ایک قدم یہاں رکھتا، دوسرا قدم منتہائے نظر، یعنی ہماری نگاہ جہاں پہنچتی ہے کھلے میدان میں وہاں اس کا دوسرا قدم ہوتا تھا۔ وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا، یعنی جو آج کل کا فلسطین ہے، بیت المقدس، وہاں آپ کو لے جایا گیا، اور وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں وہاں جاتے ہوئے بہت سارے کیا ہیں جگہوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لما اسری بی مررت علی موسیٰ وهو قائم یصلی فی قبرہ عند الکثیب الاحمر، سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر کے اوپر وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ بیت المقدس سے کچھ فاصلے پر ہی ان کی قبر ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متعدد جگہوں پر اس طرح سے گزر ہوا، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں بیت المقدس سے لے کر آپ کو یہاں لے جایا گیا، اور وہاں پر تمام ہی انبیاء علیہ السلام موجود تھے۔ راستے میں آپ کی جو ملاقات ہوئی اس میں خازین نار یعنی جہنم کے جو دروغہ تھے مالک سے ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بہت ساروں سے کیا ملاقات ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے بارے میں کیا ہے ہر ایک کو سلام کیا، اور وہاں سے آپ گزرے۔ پوچھا بھی راستے میں کیا کیا واقعات ہوئے، تو جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں حضرت خازن یعنی داروغہ کو ملے۔ اسی طریقے سے راستے میں ایک ایسی قوم کے پاس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جو اپنے منہ کو تانبے کے ناخن سے نوچ رہے تھے، اپنے ہی منہ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور اپنے منہ کو اور اپنے سینوں کو تانبے کے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہاں تو انہوں نے صاف لکھ دیا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ میں نہیں بتلایا تھا، آخر میں بتلایا تھا۔ بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اور ممکن ہے یہ بھی ہو۔ تو نبی حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کو کھاتے ہیں۔ ارے انسانوں کے گوشت کون کھاتا ہے؟ انسانوں کا گوشت کھانا قرآن پاک میں ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا کیا ہے گوشت کھائیں، مردار بھائی کا؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی ناحق غیبت کرتے تھے۔ اور غیبت کسے کہتے ہیں بھائی؟ اپنے مسلمان بھائی کے غائبانہ عیوب کو بیان کرنا جو اس میں ہے۔ بھائی کسی کے اندر کوئی عیب ہے لیکن ہم ذمہ دار تو نہیں اس کی باتیں کرنے کا کہ فلاں ایسا ہے۔ آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہو تو بتاؤ، ورنہ کیا ہے کہ اگر ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، اگر اس کو ہم کہہ دیں تو اس کی تو یہ بات ہوگی آپ اس میں وہ عیب ہے تو آپ کہیں گے تو اس کی اصلاح ہوگی، آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ اس میں جو عیب ہیں وہ تشتزبام کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے عیا بیان کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا یہ کہ اس کے عیوب کی اصلاح تو نہیں ہوگی، لیکن اپنے نامہ اعمال کو برائیوں سے بھرنا ہوگا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے کیا ہیں لوگوں کے گوشت کو کھاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ کے رسول گئے، ایک جگہ کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ایک نہر کے پاس سے، وہاں ایک آدمی تیر رہا تھا اور پتھر کو لقمہ بنا کر کھا رہا تھا۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ سود خوار ہے،
یہ بیاج کھانے والا ہے، یہ وہ آدمی ہے۔ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھیے، سود کھانا کھلانا یہ دونوں گناہ ہیں۔ سود کے اوپر گواہ بننے والے، سود کے بارے میں لکھنے والے، کھانے والے، کھلانے والے، اور سود کی کسی بھی طرح مدد کرنے والے، جیسے بینک سے لون لیا ہے تو اس میں آپ نے دستخط کر دیا اپنے کھاتے کسی کے، میں اس کا ضامن ہوں، یہ بھی سود کھانے والے کی مدد کرنا ہے۔ ان تمام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اس لیے بھائی، سود سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور دیکھیے، پورے قرآن و حدیث میں پورے ذخیرے میں اتنا بڑا ذخیرہ ہے، 2 جگہ پر اللہ سے لڑائی کا اعلان ہے صرف۔ ایک تو جو اللہ والوں کو ستائیں، حدیث میں آتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو ایک تو وہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں من عادی لی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے، حدیث میں یہ لفظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا وہ میں نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ دوسرا کون؟ قرآن پاک میں ہے کہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، کہ تم جو بھی سود ہے وہ چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود کو چھوڑتے نہیں، قرآن میں ہے یہ، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ اور اس میں تو اللہ اس کے رسول دونوں کی طرف سے، وہاں تو صرف اللہ کی طرف سے، یہاں اور کون آدمی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ٹک سکتا ہے؟ آپ دیکھیے، جو بھی سود کے معاملے میں پڑا وہ ہلاک ہوا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں ایک جگہ لکھا ہے کہ جو قوم یا جو لوگ یا جو سوسائٹی سود خوار ہوتی ہے، یا جو ملک 40 سال میں اس کی ہلاکت یقینی، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ مالی بحران کے شکار بن جاتے ہیں، ایسے تھے ویسے تھے، لیکن وہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں رہے بعد میں۔ اس لیے عزیز و دوستو، سود سے کیا ہے، احتیاط کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک ایسے قوم پر جو بیج ڈال رہی ہے زمین میں، اور جیسے ہی بیج ڈالتی ہے ایسے ہی اگ نکلتا ہے اور وہ کاٹتے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا جبرائیل امین نے کہ یہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے لوگ ہیں، اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے والے لوگ ہیں، کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کا اتنا کیا جلدی بدلہ دے دیں گے۔ پھر آپ کا ایک قوم پر گزر ہوا جن کے سروں کو پتھروں سے کچلے جاتے تھے۔ کس سے کچلے جاتے تھے؟ کچھ لوگوں کو ان کے سر پر ایک آدمی، تندرست آدمی، اٹا کٹا آدمی، ان کے سر کے اوپر کیا ہے، کچل رہا ہے سر کو۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے سر کچلے جا رہے ہیں بھاری بھرکم پتھر سے؟ ابھی وہ پتھر ڈالتے ہیں اور دور جا کر پتھر پہنچتا ہے، وہاں جا کر وہ پتھر لے کر آتا ہے، اتنے میں اس کا سر دوبارہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ پہلے تھا، پورا کا پورا سینڈوچ کی طرح دب جاتا ہے، لیکن جب لینے جاتا ہے اتنے میں۔ پوچھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کون ہے، یہ ہمیشہ چلتا رہے گا؟ تو فرمایا کہ یہ جو کچلا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں میں سستی کرنے والے۔ کس میں؟ فرض نمازوں میں سستی کرنے والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر آگے ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا جن کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے چتھرے لپٹے ہوئے تھے، اور اونٹ اور بیل کی طرح وہ چرتے تھے زمین پر۔ پوچھا کہ یہ، اور یعنی وہ کیا ہے، اور اونٹ اور بیل کی طرح چر رہے تھے اور کانٹوں کو کھا رہے تھے۔ پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایسی قوم کا کہ جس کے سامنے ایک بڑی ہنڈیا پڑی ہوئی ہے، ہانڈی جس میں پکا ہوا گوشت ہے، دوسری ایک ہانڈی ہے جس میں سڑا ہوا بدبودار گوشت ہے۔ تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جو اچھا پکا ہوا جو خوشبودار گوشت ہے اس کو نہیں کھا رہے ہیں، لیکن وہ کھا رہے ہیں وہ گوشت جو بدبودار گوشت ہے۔ پوچھا کہ جبرائیل امین یہ کون ہیں؟
فرمایا کہ یہ وہ آدمی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یا وہ عورتیں ہیں، یا وہ مرد ہیں کہ جن کے پاس حلال اور طیب بیوی موجود تھی، پاکیزہ بیوی موجود تھی، اس کے باوجود بھی وہ کسی زانیہ اور کسی بدکار فاحشہ عورت کے پاس جا کر اپنی شب گزاری اور اپنی خواہش پورا کرتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں یا یہ وہ عورت ہیں کہ جس کے پاس اللہ نے نعمت دی تھی شوہر کی، لیکن وہ کسی بدکار مرد کے پاس جاتی تھی۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ بتلایا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایسے لوگوں کے پاس سے کہ ایک آدمی ہے جنہوں نے لکڑیوں کا بہت بڑا بھارا اٹھایا ہے، جمع کر رکھا ہے، بہت بڑا بھارا لکڑیوں کا جمع کر رکھا ہے، وہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے اٹھا نہیں جا رہا، اس کے باوجود بھی دوسری لکڑیاں پڑی ہوئی ہے، اس کو جمع کر کے وہ دوبارہ اندر جمع ڈالتا ہی ڈالتا رہتا ہے۔ پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں اور وہ امانتوں کو ادا نہیں کرتے تھے، اور اس کے باوجود بھی دوسری امانتیں ان کے پاس جمع رہتی تھی۔ بہرحال بھائی عزیزو دوستو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر ہوا، یہ اس رات میں مکہ مکرمہ سے لے کر اللہ کے رسول کو بیت المقدس، فلسطین جو آج کا فلسطین ہے، جو قدس شہر کہلاتا ہے، تو وہاں تک آپ کو لے جایا گیا۔ راستے میں یہ ان لوگوں کی ملاقات، ان لوگوں کو دیکھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وہاں جو بیت المقدس میں آپ گئے تو اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو 1,24,000 جو انبیاء موجود تھے سب کو وہاں ان کی روحیں جمع تھی، سب کو وہاں جمع تھے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے جیسے وہاں پہنچے ہیں اذان ہوئی اور اس کے بعد نماز کے لیے سب کھڑے ہو گئے، سب انبیاء علیہ السلام۔ اللہ کے رسول سوچ رہے تھے کہ کون اب کھڑے ہوں گے، تو اللہ کے رسول صاحب جبرائیل امین نے اللہ کے رسول کو کہا کہ آپ نماز پڑھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت پڑھائی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، یہ انبیاؤں کے بھی امام۔ وہاں آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھنے کے بعد سارے انبیاء سے ملاقات ہوئی، اور کیا اس کے بعد ہوا بہت تفصیلی بات ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ابھی تو اسی سفر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہاں سے بیت المقدس سے آسمانوں تک اور 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اوپر سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے جہاں تک کوئی فرشتہ بہت زیادہ سے زیادہ جاتا ہے اس کے آگے کوئی بھی نہیں جا سکتا، لیکن اس کے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، حق تعالیٰ شانہ سے ملاقات ہوئی، اور 5 وقتوں کی نماز فرض ہوئی۔ یہ تمام کے تمام انشاءاللہ اگلی نشست میں انشاءاللہ سنایا جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس کے جو حالات ہیں، اور یہ جو میں نے تو ابھی مختصر کہا ہے کہ کن کن لوگوں کو دیکھا، ورنہ اور بھی بہت سی باتیں، اللہ تعالیٰ ہماری کیا ہے دنیا میں اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔